نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں معاشرتی حقوق بھی عطا فرمائے ہیں، معاشرتی حقوق کی ذمہ داریاں سکھائی ہیں۔ جب انسان ان معاشرتی حقوق کو، ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، اللہ کا حکم زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس معاشرے سے سکھ، عافیت، راحت عطا فرماتے ہیں۔ اور جب انسان اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے حکم توڑتا ہے تو پھر اس حکم کے ٹوٹنے کی وجہ سے ناکامی آتی ہے، وہ بے سکونی کی کیفیت، وہ راحت کا نہ ہونا، اطمینان کا نہ ہونا، خوف کا ہونا، یہ چیزیں معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں معاشرے کے حقوق کو بھی پورا کرنا ہے۔ آج معاشرتی حقوق میں سے ایک حق سے متعلق بات کرنی ہے، اور وہ ہے امانت داری۔ اس امانت داری کے نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے کے اندر بد اعتمادی کی فضا پیدا ہوئی ہے، گھروں کے اندر بد اعتمادی کی فضا ہے۔ شوہر اپنی بیوی پر اعتماد کے لیے تیار نہیں ہے، بیوی اپنے شوہر پر اعتماد کے لیے تیار نہیں ہے، جو سی او ہے کمپنی کا، وہ اپنے ملازمین پر اعتماد کے لیے تیار نہیں، اور ملازمین اپنے مالک پر اعتماد کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس بد اعتمادی کی فضا نے بے سکونی کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں تشریف لانے کے بعد آپ نے پورے مدینہ میں امانت داری کی فضا بنائی تھی، اور مدینہ المنورہ میں ایک شخص بھی صحابہ کرام میں سے ایک بھی خائن نہیں ہے، سب امانت دار ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں جو عقیدہ اور نظریہ رکھنے کا حکم ہے وہ یہ ہے، الصحابہ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں تھے تو بعثت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ شام تشریف لے گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تجارت لے کر، اور وہ بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کاروبار کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کی وجہ سے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر جب تشریف لائے تو وہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، جس پر یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ قصہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خود حضرت عثمان بن طلحہ جو کلید بردار ہیں، جن کے پاس کعبۃ الشریف کی چابی ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہجرت سے کچھ دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لائے خانہ کعبہ میں جانے کے لیے۔ ہم ہر پیر اور جمعرات کو دروازہ کھولا کرتے تھے۔ جب آپ تشریف لائے اور اندر جانے کا ارادہ کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت مزاجی کا معاملہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ عثمان، شاید ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور پھر مجھے اختیار ہوگا کہ میں جس کو دے دوں۔ عثمان بن طلحہ کہنے لگے، اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو قریش ہلاک ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس وقت قریش آباد ہوں گے اور عزت والے ہوں گے۔ تو جب فتح مکہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خانہ کعبۃ الشریف کی چابی منگوائی گئی اور کھول کر اندر تشریف لے گئے، تو آپ سے بعض اصحاب نے مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس، جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ہم نے، کہ ہمارے پاس پانی پلانے کی، ماء زمزم پلانے کی خدمت ہمارے ذمہ ہے، یہ ہمارے لیے سعادت ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ چابی کی خدمت بھی ہمیں مل جائے۔ تو اس پر قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئیں، جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 58۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اے مسلمانوں، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقین جانو اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت فرماتے ہوئے خانہ کعبہ کے باہر تشریف لائے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ایک آیت جوف کعبہ میں نازل ہوئی اس موقع پر، اور آپ نے عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا۔ جب وہ آئے تو آپ نے چابی ان کے حوالے کی اور فرمایا یہ لو، اب یہ چابی ہمیشہ تمہاری ہی خاندان کے پاس قیامت تک رہے گی، جو شخص تم سے وہ چابی لے گا وہ ظالم ہوگا۔ عثمان بن ابی طلحہ چابی لے کے واپس جانے لگے، پلٹے تو آپ نے ان کو آواز دے کے بلایا۔ آپ نے فرمایا وہ دن یاد ہے، وہ دن یاد ہے جب میں نے تمہیں یوں کہا تھا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور پھر مجھے اختیار ہوگا کہ میں جس کو دے دوں۔ عثمان بن طلحہ نے فوراً کہا بلا اشہد انک رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ نے یہی فرمایا تھا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس موقع پر وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر امانت داری کو پیدا فرمایا تھا، پورا معاشرہ امین تھا، جس کی وجہ سے اعتماد کی فضا قائم ہوئی تھی۔ آج اس بد اعتمادی کی وجہ سے گھر کے اندر بد اعتمادی کی فضا ہے۔ شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کو اپنے پرس کا ڈر ہے کہ کہیں بیوی اس میں سے رقم نہ نکال لے، اور بیوی کو ڈر ہے کہ شوہر میری رقم کو نہ اٹھا لے، میری چیز نہ اٹھا لے۔ اصل میں یہاں ایک بہت بڑی غلطی لگی ہے کہ انسان اپنی بیوی کو مال کا مالک نہیں سمجھتا۔ جو رقم ہم نے اپنی بیوی کو دے دی ہے وہ اس کی ملکیت میں ہے، وہ اس کی مالک ہے، اور مالک کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اصل میں ہمارے ہاں ایک ہندوانہ سوچ پیچھے سے چلی آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عورت مال کی مالک نہیں بنتی، اس کی کوئی چیز اس کی ملکیت میں نہیں ہوتی، حالانکہ شوہر کی ملکیت جدا ہوتی ہے اور بیوی کی ملکیت الگ سے جدا ہوتی۔ شریعت نے دونوں کو حقوق دیے ہیں۔ تو یہ جو ایک ذہنیت چلتی ہے کہ بیوی کسی چیز کی مالک نہیں بن سکتی، اسی وجہ سے عورت کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا، اور کتنا بڑا ظلم ہے کہ میراث میں حصہ نہ دینا بہنوں کو۔ تو انسان کتنی زمین اپنے ملکیت میں لے لے گا، اس سے کتنا نفع حاصل کر سکتا ہے، کتنا نفع حاصل کر سکتا ہے انسان کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد سامنے ہو، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ جو شخص کسی کی بالشت بھر زمین از راہ ظلم لے گا، قیامت کے دن ساتوں زمینوں میں سے اتنی زمین اس کے گلے میں توق کے طور پہ ڈال دی جائے گی۔ تو کہ انسان کتنا نفع حاصل کر سکتا ہے اگر عورت کو اس کے وراثت سے محروم کر دے۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سخت ارشاد سامنے ہو کہ من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی وارث کو اس کی میراث سے محروم کر دے گا، اللہ رب العزت اس کی وہ میراث جو جنت میں ہے اس سے محروم کر دیں گے۔ محدثین نے جس حدیث کا معنی لکھا ہے وہ انتہائی سخت ہے۔ فرمایا آدمی کیسا ہی نیک کیوں نہ ہو، کیسا ہی نمازی کیوں نہ ہو، کیسا ہی اللہ والا کیوں نہ ہو، کیسا ہی متقی کیوں نہ ہو، یہ شخص جس نے وراثت کا حق مارا ہے، یہ شخص اول وہلے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی کوئی عمل اس کو جنت میں لے جانے والا نہیں ہے اول وہلے میں، بعد میں جائے گا ہاں اور اپنی سزا پوری کر کے جنت میں داخل ہوگا۔ سخت ترین وعید ہے۔ اس لیے عورت کی ملکیت جدا ہے اور مرد کی ملکیت جدا ہے۔ اگر عورت سے کوئی چیز لینی ہو اپنی بیوی سے تو عاریتاً انسان لے، مانگ کر لے، پھر اس کو واپس کرے۔ اچھا، بد اعتمادی کی ایک فضا کا سبب یہ بھی ہے کہ ایک حکم ایسا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، اس پر عمل نہیں ہو رہا، اور وہ ہے العاریۃ مؤدات، مانگی ہوئی چیز کا لٹانا واجب ہے۔ اب ہم جیسے گھر میں قریب یعنی پڑوس میں ہم کوئی چیز منگوا لیتے ہیں، دودھ منگواتے ہیں، چینی منگواتے ہیں، پتی منگوا لیتے ہیں، گھر میں مہمان آ گئے، کچھ سامان برابر والوں سے لے لیا۔ ان چیزوں کا کیا حکم ہے شرعی اعتبار سے؟ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے العاریۃ مؤدات، مانگی ہوئی چیزوں کا لٹانا واجب ہے۔ جس بچے کے ہاتھ سے آپ نے دودھ منگوایا ایک گلاس، جس بچے کے ہاتھ سے آپ نے تھوڑی سی چینی اور پتی منگوائی ہے، اسی کے ہاتھ میں واپس رکھیں اور کہیں کہ ان کو دے کر آئیں۔ اس میں بچے کی بھی تربیت ہے، اور گھر والے آپ سے لاکھ کہیں گے کہ نہیں آپ کیا کر رہی ہیں، برا کر رہی ہیں، اچھا نہیں ہے، نہیں آپ چیز واپس کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان دونوں خاندانوں کے درمیان اللہ پاک اعتماد کا رشتہ قائم کریں گے۔ اچھا، پھر ایک بد اعتمادی کا ایک سبب ہمارے نوجوان آج پریشان ہے۔
کہ ہم نے اتنی ڈگریاں حاصل کی، اتنی پڑھائی کی ہے، اتنے اچھے کالجز میں تعلیم حاصل کی ہے، ماں باپ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، والد بزنس میں اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نوجوان رو رہے ہیں آج. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب اصل میں والد ہی ہے. جب یہ بچہ چھوٹا سا تھا، آپ نے اس کو کوئی رقم دی تھی، اور یہ رقم سے کوئی آپ نے کہا کہ انڈے لے کر آئیں، یہ انڈے لے کے آیا تو اس میں سے جو رقم پیسے بچ گئے اس نے آپ کو واپس نہیں کیے، اس میں سے چاکلیٹ کھا لی. تھوڑا سا بڑا ہوا، سبزی لے کر آیا اور بقیہ رقم آپ کو واپس نہیں کی، آپ نے بھی نہیں مانگی، کوئی بات نہیں، اس بچے نے استعمال کر لی. جب اور بڑا ہو گیا، گھر کا سودا لے کے آتا ہے تو بقیہ پیسے بطور کمیشن رکھ لیتا ہے، واپس نہیں کرتا. تو یاد رکھیے یہ ساری باتیں والد کے دل میں چبھ رہی ہیں. یہ والد اب کبھی اعتماد نہیں کرے گا اپنی بزنس کے اندر اس بچے پہ، چاہے اس نے کیسی ڈگریاں کیوں نہ حاصل کی ہوں. اس کا سبب والد ہے اصل میں، جو پہلے دن سے تربیت کرتے اور حساب پورا لیتے، ایک ایک گن کر ایک ایک روپے کا حساب لیتے، تربیت کر دیتے بچوں کی کہ وہ حساب میں کبھی غلطی نہ کریں. اور ہمارے نوجوان کو یہ حدیث سامنے رکھنی ہوگی آج، جو پریشان ہے کہ میرے والد میرے اوپر اعتماد نہیں کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، یطبع المؤمن علی الخلال کلیہا الا الخیانۃ والکذب، کہ مؤمن کی طبیعت میں ساری خصلتوں کی گنجائش ہے کہ وہ پیدا ہو سکتی ہے، مگر دو باتیں نہیں ہو سکتی، خیانت اور کذب، جھوٹ. دو باتیں نہیں پیدا ہو سکتی، کذب بیانی. یہ چیزیں اعتماد کو توڑ دیتی ہیں. اعتماد کا رشتہ قائم ہوتے بڑا وقت لگتا ہے، لیکن اس میں ایک کرپشن ہو جائے دراڑ پڑ جاتی ہے اور انسان کے دل میں وہ چیز چبھ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو کتنا حساس بنایا تھا. آپ کا ارشاد ہے، المجالس بالامانہ، مجلسوں کا تعلق امانت داری کے ساتھ ہے. آج عورت اپنے شوہر کی بات گھر سے باہر نکالتی ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے. شوہر اپنی بیوی کی بات گھر سے باہر نکال رہا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ قرآن پاک کا یہ ارشاد اگر سامنے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اعتماد والا یہ رشتہ بنایا تھا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس ہے. لباس عیبوں پہ، عیب کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے. نہ شوہر بیوی کے عیب کو ظاہر کرے گا، نہ بیوی شوہر کے عیب کو ظاہر کرے گی. جس خاندان میں یہ نعمت ہوتی ہے، اللہ اس خاندان کو سکھ اور راحت دیتے ہیں، عافیت عطا فرماتے ہیں. اچھا، پھر انسان اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. آج نوجوان سے خاص طور پہ درخواست ہے، بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا، اپنے آفیسرز کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا. مجلس میں کئی باتیں ہوں گی، یہ نوجوان سمجھ جائے کہ یہ مجلس امانت ہے، امانت داری ہے، کوئی بات باہر نہ نکالے. اگر اس کی طبیعت میں یہ بات نہیں ہے، بڑوں کی ہر بات باہر جا کے کر رہا ہے، آفیسرز کے ساتھ بیٹھا ہے باہر کر رہا ہے، تو سب لوگ اس سے خوف کھائیں گے، قریب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، قریب بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. کس انسان سے بچو، یہ تو کوئی بات اپنے اندر رکھتا نہیں ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت فرمائی، کتنا حساس بنایا تھا معاشرے کو. آپ نے فرمایا، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے، وہ امانت دار ہے. مشورہ جس سے لیا جائے، لہٰذا بہت سارے لوگ آپ سے مشورے کے لیے آئیں گے، اپنے گھر کے حالات، اپنی بیماری سے متعلق، اور تو اس میں انسان ان کی بات کسی کو نہ بتائے، ہضم کر لے. لیکن آج معاشرے کا انسان بڑا عجیب ہے، اگر وہ بات ہضم کرتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، جب تک وہ دوسروں کو نہ بتا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد ہے، اذا حدث الرجل بالحدیث ثم التفت فہی امانہ، جب کوئی آدمی آپ سے بات کرے اور بات کرتے وقت دائیں بائیں دیکھے، یاد رکھیے اس کی بات امانت ہے، اس کی بات کہیں نقل نہیں کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا امانت داری کا ماحول قائم کیا تھا مدینہ المنورہ میں کہ سب بھی لوگ امانت دار تھے، سب صحابہ امانت دار ہیں، کوئی بھی خائن نہیں ہے. کیسا جنت والا معاشرہ ہوگا، کیسی راحت اور عافیت اس معاشرے میں ہوگی، ہم تصور نہیں کر سکتے. کیا کامیابی کا نظام اس معاشرے کے ساتھ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں امانت داری کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر شعبے میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، جس کی وجہ سے باہم آپس میں اعتماد قائم ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.